پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جتنا بھی شکر مالک کا ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور یہ جو پانی ہوتا ہے ایک بڑی پیاری چیز مجھے یاد آ گئی. پانی کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں, الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں. اب یہ الگ الگ حالتیں کیا ہوتی ہیں دیکھیے, سنیے اور دعاؤں سے نوازیے. پانی کے الگ الگ رنگ کیا ہوتے ہیں. پانی گرم ہو کر جب اوپر اٹھتا ہے تو بھاپ کہلاتا ہے, ٹھنڈا ہو کر نیچے آتا ہے تو برسات کہلاتا ہے, جم کر گرے تو اولے کہلاتا ہے, گر کر جمے تو برف کہلاتا ہے, بہنے لگے تو دریا کہلاتا ہے, جمع ہو جائے تو جھیل کہلاتا ہے, جلد سے نکلے تو پسینہ کہلاتا ہے, آنکھ سے ٹپکے تو آنسو کہلاتا ہے, پھول کی پتی پر گرے تو شبنم کہلاتا ہے, پھول کی پتی سے نکلے تو ارخ کہلاتا ہے, اور کسی کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلے تو آب زمزم کہلاتا ہے. کسی کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلے تو آب زمزم کہلاتا ہے. اور ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلے تو آب کوثر کہلاتا ہے, آب کوثر کہلاتا ہے. یہ الگ الگ رنگ پانی کے. اور پانی کے حوالے سے ہی 4 مصروں کے ساتھ اگلا شاعر آپ کے سامنے کہ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے, سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے, بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے. سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے, بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے. اور حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز ہے, ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے. میں ریاض منصف صاحب سے گزارش کر رہا ہوں براہ کرم مائک پر آئے اور اپنے معتبر کلام سے نوازیں. محترم ریاض منصف. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بہت شکرگزار ہوں آپ لوگوں کا. بات یہ ہے کہ ابھی ایک نوجوان شاعر صاحب یہاں پڑھ رہے تھے, بڑا اچھا کلام سنا رہے تھے. اب ایک بہت زیادہ نوجوان شاعر آپ کے سامنے ہے تو مجھے بھی گوارہ کر لیں. دیکھیے ظفر صاحب اتنے بڑے شاعر تھے, بہت سارے دوہے انہوں نے کہے ہیں. ایک دوہا میں خراج عقیدت کے طور پر مجھے بھائی اس طرح لکھا ہے کہ دوہا ان کا آج بھی, دوہا ان کا آج بھی سب کے من کو بھائے. دوہا ان کا آج بھی سب کے من کو بھائے, ایک اکیلا میں نہیں سب کی ہے یہ رائے. ایک اکیلا میں نہیں سب کی ہے یہ رائے. اور ایک مطلب کہ عرض کرتا ہوں کہ چھپانا چاہتے ہیں ہم, چھپانا چاہتے ہیں ہم, چھپایا بھی نہیں جاتا. چھپانا چاہتے ہیں ہم, چھپایا بھی نہیں جاتا. مگر یہ درد کیسا ہے دکھایا بھی نہیں جاتا. چھپانا چاہتے ہیں ہم, چھپایا بھی نہیں جاتا. مگر یہ درد کیسا ہے دکھایا بھی نہیں جاتا. سبھی تہمت ہمارے نام, سب الزام ہیں ہم پر. سبھی تہمت ہمارے نام, سب الزام ہیں ہم پر. ہمارا جرم ہم کو ہی بتایا بھی نہیں جاتا. سبھی تہمت, جزاک اللہ, سبھی تہمت ہمارے نام, سب الزام ہیں ہم پر. ہمارا جرم کیا ہے ہم کو ہی بتایا ہی نہیں جاتا. ہم کو ہی ہمارا جرم کیا ہے ہم کو ہی بتایا نہیں جاتا. اور یہ ایک شعر کہ
یہ محبت کرنے والے اہل شباب کی محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی، مت پوچھیے ہم سے سر، محبت کب ہوئی کیسے ہوئی مت پوچھیے ہم سے، یہ ایسا حادثہ ہے جو بھلایا بھی نہیں جاتا۔ محبت کب ہوئی کیسے ہوئی مت پوچھیے ہم سے، یہ ایسا حادثہ ہے جو بھلایا بھی نہیں جاتا۔ اور یہ ایک اس طرح کا کہ اجل تک زندگی ہم کو تجھے سر پر بٹھانا ہے، اجل تک زندگی ہم کو تجھے سر پر بٹھانا ہے، یہ ایسا بوجھ ہے منصف اٹھایا بھی نہیں جاتا۔ اجل تک زندگی ہم کو تجھے سر پر بٹھانا ہے، یہ ایسا بوجھ ہے منصف اٹھایا بھی نہیں جاتا۔ اب ایک چند شعر اس کے بعد میں رک بیٹھا ہوں کہ یہ بہت ہی ایسی زمین ہے، بہت سے لوگوں نے کہا، میں نے کوشش کی کر رہا ہوں خادمی صاحب نے وغیرہ وغیرہ کہ عرض کرتا ہوں، مطلب یہ دل جس کے لیے پاگل رہا ہے، یہ دل جس کے لیے پاگل رہا ہے، مجھ میں رہ کے مجھ کو چھل رہا ہے، یہ دل جس کے لیے پاگل رہا ہے، مجھے میں رہ کے مجھ کو چھل رہا ہے، وہی ہے مسئلہ میرے لیے اب، وہی ہے مسئلہ میرے لیے اب جو میرے مسئلوں کا حل رہا ہے، وہی ہے وہی ہے مسئلہ میرے لیے اب، وہی ہے مسئلہ میرے لیے اب جو میرے مسئلوں کا حل رہا ہے۔ اور یہ ایک شعر کہ یہاں کی خاک میں شامل ہے وحشت، یہ میں نے شعر کلکتہ میں پڑھا تھا اتفاق سے، تو وہاں پر وہ لوگوں نے سمجھا کہ وحشت کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے بھی تھوڑا سا یاد آیا، تو یہ ایک شعر یہاں کی خاک میں پڑھتا ہوں کہ یہاں کی خاک میں شامل ہے وحشت، کبھی یہ شہر بھی جنگل رہا ہے، یہاں کی خاک میں شامل ہے وحشت، کبھی یہ شہر بھی جنگل رہا ہے۔ اور ایک یہ شعر سر مگر کہ نہ اجگر، ایک ہندی کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ اجگر بن رہی ہے کوئی لاٹھی، نہ اجگر بن رہی ہے کوئی لاٹھی، نہ پانی پہ کوئی چل رہا ہے، بن رہی ہے کوئی لاٹھی، نہ پانی پہ کوئی چل رہا ہے۔ اور یہ قصہ ایک شعر اس طرح کا ہے، کسی کے لفظ کی اول، کسی کے لمس اول کی تفش سے، کسی کے لمس اول کی تفش سے بدن میرا ابھی تک جل رہا ہے۔ آپ نے بہت سارے جوان کی شاعری بلا دیا تو وہ اس لیے کہ کسی کے لمس اول کی تفش سے بدن میرا ابھی تک جل رہا ہے، اور تیری آنکھوں سے دنیا دیکھتا ہوں، تیری آنکھوں سے دنیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر تیرا آنچل رہا ہے، تیری آنکھوں سے دنیا دیکھتا ہوں میرے سر پر تیرا آنچل رہا ہے۔ اور یہ دیکھو جسے دیکھو اسی کے ہوش ہے گم، جسے دیکھو اسی کے ہوش ہے گم، اسے دیکھا تو آنکھیں مل رہا ہے، اسے دیکھا تو آنکھیں مل رہا ہے۔ اور ایک آخر سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اب پڑ گئی ہے اس کی عادت، مجھے اب پڑ گئی ہے اس کی عادت کہ تیرا غم بھی مجھ کو پھل رہا ہے، کہ تیرا غم بھی مجھ کو پھل رہا ہے، کہ دل جس کے لیے پاگل رہا ہے، مجھے میں رہ کے مجھ کو چھل رہا ہے۔